اسلم یا واضح غلام ترکی کی شہادت۔ بہار الانوار میں ہے کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ترکی غلام تھے۔ قرآن کے عمدہ قاریوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کے نام کا تعین انتہائی دشوار ہے، البتہ ایک روایت کے مطابق آپ کا نام اسلم ابن عمر اور ایک نام واضح تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو حضرت حسن کی شہادت کے بعد خرید فرمایا تھا اور اپنے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کو ہبہ کیا تھا۔ ان کے باپ عمر ترکستان کے رہنے والے تھے اور اسلم ترکی امام علیہ السلام کے پاس خطوط وغیرہ کی کتابت کا کام انجام دیتے تھے اور حافظ قرآن بھی تھے۔ روز عاشور جنگ کے لیے امام عالی مقام علیہ السلام سے اجازت مانگی اور میدان کارزار میں تشریف لائے۔ ایک روایت کے مطابق جب امام سے اس نے اجازت مانگی تو حضرت نے فرمایا کہ خیمے میں جا کر سید سجاد سے اجازت حاصل کرو۔ غلام گیا اور امام زین العابدین علیہ السلام سے اجازت حاصل کی، پھر تمام اہل حرم کو سلام کر کے وہ میدان جنگ میں آیا اور میدان جنگ میں غلام ترکی نے یہ رجز پڑھا تھا: میرے امیر حسین ہیں اور وہ بہترین امیر ہیں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے چین ہیں۔ میرے نیزے اور تلوار کے واروں سے سمندروں میں حرارت پیدا ہو جائے گی اور فضا میرے تیروں سے بھر جائے گی۔ جب میری تلوار میرے دائیں ہاتھ میں چمکے گی تو بڑے بڑے حاسدوں کے دل پھٹ جائیں گے۔ یہ کہہ کر سپاہی دشمن پر حملہ کر دیا، بہت سے اشقیاء کو ٹھکانے لگایا۔ آخر کار آپ پر ہر طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ زخمی ہو کر زمین پر گرے۔ امام علی مقام علیہ السلام آپ کے زخمی بدن کے پاس تشریف لائے، اپنا رخسار ان کے رخسار پر رکھ کر خوب گریہ کیا۔ غلام نے اپنی آنکھ کھولی، امام علیہ السلام کی پاکیزہ صورت کی زیارت کی اور جان آفریں کے سپرد کر دی۔ ابو الحطوف ابن حرس انصاری اور سعد ابن حرس انصاری کی شہادت۔ جناب ابو الحطوف کوفہ کے رہنے والے تھے۔ ابو الحطوف اور ان کے بھائی سعد ابن حرس عمر ابن سعد کے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے کربلا آئے۔ روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام کے تمام انصار و اصحاب شہید ہو گئے اور عورتوں اور بچوں کی صدائے گریہ و زاری بلند ہو رہی تھی تو ابو الحطوف اور ان کے بھائی سعد دونوں گریہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ حسین دختر پیغمبر کے بیٹے ہیں جن کی جد سے ہم روز قیامت شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان سے جنگ کریں جبکہ کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہے؟ یہ کہہ کر لشکر ابن سعد سے نکل کر امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے تلوار نکالی اور امام حسین کی نصرت کرتے ہوئے ان کے دشمنوں سے جنگ کی اور 3 افراد کو قتل اور کچھ کو زخمی کرنے کے بعد دونوں بھائی ایک ساتھ ایک مقام پر شہید ہوئے۔ معلّہ ابن معلّہ کی شہادت۔ شرح شافیہ اور ابو مخنف کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ بڑے بہادر تھے۔ میدان کربلا میں زندہ گرفتار کیے گئے اور عمر ابن سعد کے پاس جب پہنچے تو اس ملعون نے بھی آپ کی بہادری کی تعریف کی اور پھر سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ مطاع ابن مالک اور مالک ابن دودان کی شہادت۔ مطاع ابن مالک کا ذکر بھی کربلا کے ان جانثاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کی آبیاری میں اپنا پاک لہو شامل کیا۔ ابن شہراشوب نے مالک ابن دودان کی شہادت کو غلام ترکی کے بعد ذکر کیا ہے۔